کیا بات ہے، خدمت میں فرشتے آتے ہیں، گل بوٹے تتلی اور بھنورے سب گیت انہی کے گاتے ہیں۔ چاند ہے جس کا شیدائی وہ میرے نبی کا جمال ہے، بے مثال 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 ہے۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے اس شعر کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، تیری ہمت کسی ہتھیار کی محتاج نہیں، کسی ترشول یا تلوار کی محتاج نہیں، تیری ہمت کسی ہتھیار کی محتاج نہیں، اور لوگ ہونٹوں سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، لوگ ہونٹوں سے لگائے ہوئے پھرتے ہیں تجھے، تیری شہرت کسی اخبار کی محتاج نہیں۔ میں بہت ہی ادب و احترام کے ساتھ فخر قوم و ملت شہنشاہ خطابت حضرت مولانا محمد امین صاحب نوری بہرائچی دامت برکاتہم العالیہ سے التماس کرتا ہوں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے مواعظ حسنہ سے ہم سب کو مستفیض فرمائیں۔ آئیے ایک بار زوردار نعرہ لگائیے، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ جمعیت علماء ہند، جمعیت علماء ہند، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، حضرت مولانا امین صاحب بہرائچی، حضرت مولانا امین صاحب بہرائچی، حضرت مولانا امین صاحب بہرائچی، حضرت مولانا عاصم اقبال ندوی، حضرت مولانا عاصم اقبال ندوی، جلسہ سیرت النبی، جلسہ سیرت النبی، نعرہ تکبیر۔ حضرت بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيئنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلا آلہ وأصحابہ وأزواجہ وذریاتہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اسٹیج پہ تشریف فرما قابل احترام حضرات علماء کرام، میرے دینی و ایمانی بھائیوں، پردہ نشین میری مائیں اور بہنیں، وقت بہت ہو گیا، نہ آپ کے اب سننے کا موڈ ہے نہ ہمارے سنانے کا موڈ ہے، دعا کا وقت ہے۔ بہرائچ سے بلایا گیا تھا دعا کرنے کے لیے، کہ دعا کرانے والا کوئی نہیں ہے تو بہرائچ سے بلا لیں۔ بہرحال
علماء کا بیان ہوا، حضرت مولانا عاصم اقبال صاحب دامہ برکاتہم، آپ نے بہت انتہائی اور قیمتی باتیں آپ کے سامنے آئیں، اور مولانا وکیل صاحب قاسمی کا بیان بھی آپ نے سنا، اور حافظ قاری شرافت بسوانی کا آپ نے کلام سنا۔ گویا کہ نظم میں ہو، نثر میں ہو، آپ نے پوری باتیں آپ کے سامنے دین کی آ گئیں۔ میری تو یہاں ضرورت ہی نہیں تھی، اور لیکن حافظ مونس صاحب کی کوشش یہ تھی کہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ مولانا صاحب مین آپ ہو، اب ہم مین ہوئے، اور ریجرو کو دین کی بات مین ہے، ہم لوگ تھوڑی مین ہیں، جو بات ہوگی وہ مین ہے۔ تو وعدہ ایک ایسی چیز ہے کہ وعدہ کرنے کے بعد اگر نہ ہو تو جاہلوں کی زبان میں لگام تو ہوتی نہیں ہے، جاہلوں کے ہاتھ میں جو ہے زبان میں لگام نہیں ہوتی ہے۔ یہ جگہ میں تاریخ دے کر کے اور بیمار ہو گیا، نہیں گیا، تو صبح فون آیا گاؤں کے لوگوں کا، مولوی صاحب آپ نہیں آئے ہو، اور جس نے تاریخ آپ کے لیا تھا، اتنا انتظام کیا، خرچ کیا، آپ نہیں آئے، وہ آپ کے اوپر FIR کرنے جا رہا ہے کہ رپورٹ کریں گے۔ 40,000 روپیہ خرچہ کیا ہے، یہ مولانا نہیں آیا، 40,000 روپیہ ہمارا برباد ہو گیا، اور تو ہم لوگوں نے اسے سمجھایا، رہے چلو یار انسان ہے، مولانا صاحب انسان ہے، بخار ہے، کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہوگی، فون کر دیا، بتا دیا، نہیں آئے، کون سی بات ہے۔ تو کیا کہتے ہیں، جاہل تو جاہل، جیم سے جانور، جیم سے جاہل۔ تو اس نے کہا ان کی سب کی بات کا کوئی اعتبار تھوڑی ہے، رنڈی پتولیا اور یہ لوگ نہ ان کی بات کا اعتبار، نہ ان کی بات کا اعتبار، زبان میں لگام تو نہیں ہوتی کہ کیا کہنے جا رہے ہیں۔ اچھا مولانا لوگوں کو آدمی فرشتہ سمجھتا ہے کہ مولانا لوگ فرشتہ ہوں، جن کے بچے ہیں، نہ بیمار ہوتے ہیں، نہ کھاتے ہیں، نہ پیتے ہیں، یہ ویسے گھومت ہوں گے، جو چاہے وہ بلا لے، جو چاہے وہ بلا لے، میں گھومیں گے، کام دھام رہیں گے، بچے اچھے، نہ ان کے بچے بھی بچے ہیں، کوئی کاروبار ہوگا، میں گھومت ہے اسے، نہ بخار ان کو آتا ہے، ان کو درد ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں، حالانکہ ایسا آپ انسان ہیں، ہم بھی انسان ہیں، آپ کے کھیت ہے، ہمارے بھی کھیت ہے، آپ بھینس پالے، ہم بھینس پالے ہیں، آپ برسین بو تو ہم برسین بوئے تھے، آپ گیہوں بو تو ہم بھی گیہوں بوتے ہیں، آپ گنا لگا ہم بھی گنا، ارے ہمارا معاملہ تو ایک ہی ہے، آپ کسان ہو ہم بھی کسان ہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، ہم سب انسان ہی تو ہیں۔ تو اللہ رب العزت سے دعا کرو، کچھ کام کی باتیں میں کہہ رہا ہوں، جلدی سے کہلا کر کے بتا کر کے میں دعا کروں گا، وقت بہت ہو گیا، اور یہ مجمع طے کر لے پہلے کہ انشاءاللہ صبح نماز فجر پڑھیں گے، اور انشاءاللہ یہ کون انشاءاللہ ہے، پڑھیں گے کہ نہ پڑھیں گے انشاءاللہ، ارے یہ بھی تو تھا کہ نہیں پڑھیں گے انشاءاللہ، ابھی سو جائیں گے انشاءاللہ، اور سوتے رہیں گے انشاءاللہ، ہاں سوتے رہیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں کی پابندی کرو، یہ جلسے اس لیے ہوتے ہیں، علماء آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چیخ چیخ کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہم جہاں تھے وہیں ہیں، بدلاؤ زندگی میں نہیں آیا، نہ ہمارا جلسے سے پہلے بدلاؤ تھا اور نہ جلسے کے بعد، کہ چلو بھائی ڈھکیا میں جلسہ ہوا، اتنا کامیاب جلسہ ہوا ڈھکیا کا کہ 2-2:30 بجے رات تک کہ وہ جلسہ چلا، علماء کا بیان ہوا، اور جتنا مجمع آیا تھا بات سننے کے لیے سب نے سنا اور عہد کر لیا ہے کہ نماز کی پابندی کریں، سب نمازی ہوئے، پورا گاؤں نمازی، جتنے عورتیں تھیں سب نمازی، بالکل سب نے عہد کر لیا اور کہا کہ اب نماز نہیں چھوڑیں گے۔ ایسا ہے کیا فائدہ جلسے، بتاؤ کوئی جلسہ فائدہ ہو تو بتاؤ، جو حال عین کا وہی حال غین کا۔
جیسے تھے ویسے ہیں، جیسے تھے پہلے ویسے آج بھی ہیں۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ اس جلسے سے یہ پیغام ہمارا جائے لوگوں تک علاقے میں کہ دھکیا کا جلسہ جو ہوا بڑا کامیاب جلسہ ہوا۔ اور ایک دوسری بات جلدی سے بتا کر کے میں بات جلدی ختم کروں گا۔ یہ مدرسے کا جلسہ ہے، مدرسے کا ہے نا، کیسا جلسہ ہے مدرسہ کا؟ وہ نام کیا ہے؟ انوار العلوم۔ مدرسے کا نام ہے انوار العلوم۔ شاید گاؤں کے لوگ نام نہ جانا تھا، مدرسہ جانا تھا۔ مدرسہ کا نام کا ہے، وہ حافظ ہے۔ رجسٹر پہ لکھا ہوگا انوار العلوم، رجسٹر پہ لکھا ہوگا، لیکن بعض لوگ گاؤں والے عورتیں بھی نہیں جانتی مدرسہ کا نام کا ہے، مدرسہ ہے ہوتا ہے، نام کا ہے مدرسہ۔ ارے مدرسہ تو ہے، یہ نام مدرسے کا ہوتا ہے نا، انوار العلوم۔ یہ مدرسے ہماری بقا ہیں۔ مسجد اللہ کا گھر ہے اور مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ مدرسے باقی ہیں، ہم باقی ہیں، اور مدرسے باقی نہیں ہیں تو ہم باقی نہیں ہیں۔ یہ جو گاؤں گاؤں میں یہ مدرسے چل رہے ہیں، ان کو ہم ہلکے میں نہ لیں، کہ ہلکے میں نہ لیں کہ مدرسہ کیا چلا تھا۔ مولانا لوگ اپنا دھندا بنائے، دھندا۔ چندہ کو لوگ بار لوگ کہتے تھے دھندا۔ مولانا اچھا جو کپڑا پہن لے، اچھا کپڑا پہن لے تو پورا گاؤں نظر لگا ہے، پورا گاؤں دیکھو دے۔ اور مولانا صاحب کہیں اگر موٹر سائیکل لے لیں، ہم موٹر سائیکل چلے لگے تو پورا گاؤں کی نظر ہے، کون مال لاوا، کون مال لاوا۔ ہاں یعنی مولانا صاحب نہ کھائیں نہ بڑھیا کپڑا پہنے، وہ ایک سائیکل سے چلیں، وہ بھی سائیکل میں میٹ گارڈ، پیچھے والا جو کرتے کا دامن ہے وہ جو پہیا میں ٹائر میں وہ رگڑا چلے تو خدا کہ اب مر رہا ہے، بڑھیا ہے۔ تم بڑھیا کھاؤ، مولانا صاحب ایسے مرے میں۔ ابھی حضرت مولانا بیان کر رہے تھے، کتنی قیمتی باتیں بتائی۔ سکھ لوگ اپنے گورو کی برائی نہیں کرتے، یہودی لوگ برائی نہیں کرتے، عیسائی برائی نہیں کرتے، ہندو لوگ اپنے پنڈت کی برائی نہیں کرتے۔ ہم اپنے علماء کو ہم برا کہتے ہیں، علماء کو برا کہتے ہیں، حالانکہ ان کے بغیر ہمارا گزارا، ارے بولو ہے نہیں ہے، گزارا ہو بتاؤ ہے نہیں ہے نا؟ اچھا ہو تو بتاؤ، آپ کا نماز پڑھاؤ کہا ہے تو آپ پڑھائی لے ہو، ارے پڑھائی تو لے ہو، لیکن بس ویسا ہے۔ اللہ رحم کرے وہ نماز کے۔ جیسے 3 آدمی تھے، وہ جا رہے تھے سفر میں، جاہل تھے نمازی، تھے جاہل تھے نمازی، اور پیدل جا رہے تھے۔ راستے میں پہنچے تو ایک دریا پڑی پانی، تو دیکھا کہ یہاں پانی ہے، دریا ہے۔ تینوں نے کہا یار نماز پڑھ لو وضو کر کے، آگے پانی ملے نہ ملے، نماز پڑھ لیا تو چلا جائے۔ ہاں وضو کر لیا، ندی میں وضو کیا، اور تینوں نے اپنا اپنا رومال بچھا لیا، اور رومال بچھا 3 میں سے ایک آگے امام بن گیا، 2 پیچھے کا مقتدی۔ اچھا ہاں بتائے تو جانا ہی بھائی تھے۔ 3 میں سے ایک امام بنا، 2 پیچھے مقتدی بن گئے۔ امام تو ہم نے لیا بنی اللہ اکبر، پیچھے مقتدی اللہ اکبر کی زبان۔ یہ رکعت ہو گئی۔ دوسری رکعت میں تھے تو دریا کے کنارے ہی نماز پڑھ رہے تھے، تو ایک مچھلی دریا میں سے بھاڑ لسکی، تو بغل جو 2 پیچھے تھے، ایک کہہ رہا ہے کہا بتائے جال نہیں رہا، اب بیمار دی جال نہیں رہا، باندھے نہیں ہے جال نہیں۔ بغل والا جو کہا کرے چپ رہو نماز میں، بولا نہیں جاتا، چپ رہو نماز میں بولا نہیں جاتا ہے، یعنی بول بھی رہا ہے بولا بھی نہیں جاتا ہے۔
نماز میں بولا نہیں جاتا ہے. آگے بچے امام صاحب تو کہا اسی لیے تو ہم بولتے نہیں ہیں. امام صاحب نے کہا اس لیے تو ہم جاہل. ایک امام صاحب ایک لنگڑے تھے. لنگڑے تو جب وہ سجدے میں جاتے تو پیر پیچھے نکل جاتا, تو مقتدی کے لگ گیا سر میں, تو اس ہمجد مقتدی کی نماز اسے پڑھایا. امام صاحب کی نماز قبول ہوگی, ہم نہیں رہی, تو وہ اپنے پیچھے والے کو مار دیے تاکہ ہمارو نماز قبول ہو جائے. ان کے پیچھے والا مقتدی ان کے سر میں لگا تو اپنے پیچھے والے کو مار دیے. سب سے آخر والا جو رہا ہے تو وہ گھوم کے مار دیے کہ لو ہمو نماز کہ ہماری نماز قبول ہو. یہ سب آئے ہاں یہ نمازیں ہو رہی ہیں. بہرحال عرض کرنے کی بات ہے کہ یہ مدرسہ ہے, مدرسے ہماری بقا ہیں. آؤ کچھ مدرسے کا کام کر دیا جائے. اتنی دیر سے بیٹھے ہو یار, اتنی دیر سے بیٹھے ہو, سن رہے ہو, مدرسے کا حق ہے. مدرسے کا حق ہے, بچے پڑھتے ہیں, ہمارے بچے پڑھتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں, اللہ اللہ کے رسول کا نام لیتے ہیں. آؤ کچھ مدرسے میں دے دیا جائے. دے دیا جائے, دے دیا جائے. اجے میں کچھ یار مونا پھنسایا ہو, بڑے دور سے تم لاہے گھمائی گئے. ہم پھنساتے نہیں ہیں. بیڑی پان گومتی پکار عملہ پسند کملہ پسند چلاتے. آپ کے ادھر چانو ہمارے ادھر بہت بہرائی میں کملا پسند, گری راج اور کھڑی راج, عاشقی. آدمی 100 روپیہ تو دن بھر میں کا نام تھوک دی تھے. اچھا ایک بات اور ہے, مسلمان کی اگر دولت دیکھنا چاہو, پیسہ دیکھنا چاہو تو کہاں دیکھ لو؟ شادی میں. مسلمان کا پیسہ دیکھنا چاہو کتنا پیسہ ہے تو شادی کر تب دیکھو. وہ پیسہ خرچ کرتا ہے مسلمان شادیوں میں, تب دکھاتا ہے پیسہ کی ہاں پیسہ دکھانا بھائی. اور اگر مسلمان کی جو دیکھنا ہو, جو غریبی, مسلمان کی غریبی دیکھنا ہو تو آپ چندہ کر لو. مدرسے کا چندہ کر کے دیکھو تب دیکھو ان کی غریبی. نہ یہ یار حافظ جی جب بتا دیا ہے لاک ڈاؤن ابھی چلتا ہے. کب لاک ڈاؤن کئی سال ہو گئے ہو, ابھی نام لے گئے ابھی لاک ڈاؤن نہیں کیا اثر ابھی تک ہے. مطلب 10 روپیہ کا چندہ دینا پڑے, لاک ڈاؤن چل رہا ہے, کاروبار سب بند ہے, سب ٹھپ ہے, منہ ٹھپ بیٹھے ہو. اور شادی آئی تو لاک ڈاؤن نہیں ہے. شادی آئی تو لاک ڈاؤن کا معاملہ نہیں ہے. وہ مسلمان کرتا ہے شادی. منگنی میں ہمارے وہاں ایک صاحب نے منگنی کیا تو 80 آئے تھے. لڑکی کی منگنی کیا اس نے تو 80 لوگ آئے تھے منگنی. یا اللہ, جب منگنی میں 80 آئے تو باراتی کتنے ہیں؟ یہ سب لٹیرے ہیں, یہ سب ڈاکو ہیں, یہ سب بھکاری ہیں, یہ سب منگتا ہیں. بڑے فخر کے ساتھ کہتے ہیں ہم بارات جائے. کیا سمجھے ہوں گا. اور بارات کے نام پہ جانے والے لوگ اپنے کو وزیر اعظم سے کم, وزیر اعظم سے کم نہیں سمجھتے. جتنا بن ٹھن کر کے ہم بارات جاتے ہیں, اتنا بن ٹھن کر کے ہم جمعہ پڑھنے نہیں جاتے ہیں. لوگ کہتا ہوں اتنا بن ٹھن کر ہم جمعہ کھیت میں ہیں, کھیت میں اذان ہو رہی جمعہ کی. ایک آدمی کہتا ہے ارے جمعہ ارے جمعہ ہے, یاد ہی نہ ہے. اذان کے ٹائم یاد آیا کہ جمعہ ہے, وہ 12:30 جمعہ ہے. پڑھ لو بارات کے لیے کیا کہنا ہے. بیوی سے
بولو بیوی سے واسلین اور کریم، ہمیں پاس نہ آئی ختم ہے برو پیلیس تیل 9 رتن 10 رتن رتنے رتن خوشبو لگا کر بن ٹھن کر کپڑے پہ پریس کر کے بنائے گا میں چھکا چھک برات جیسے برات کا سمجھے ہوں۔ اور جہاں بارات جاتی ہے وہاں کے لوگ باراتیوں کو اچھا، ارے ہمارے ادھر کے حال پوچھو، آپ کے ادھر تو آپ لوگ اللہ والے ہو، ولی ہو ولی، ہاں تم تو ولی بیٹھے ہو۔ ہمارے ادھر کیا حال ہے، جہاں بارات جاتی ہے تو باراتیوں کو لوگ اچھا نہیں کہتے ہیں، کہیں آون سار کا آتا ہے، جلدی لگا دسترخوان جلدی لگاؤ، ناشتہ جلدی بچھاؤ، جلدی کھواؤ بھگاؤ، پتہ نہیں کون سا باراتی کس وقت ہماری بے عزتی نہ کر ڈالے۔ آوت ہیں بھکاری آ رہے ہیں منگتا، طے کر کے جاتے ہیں، طے کر کے باقاعدہ دن تاریخ بتا کر کے جاتے ہیں کہ آج تم کا نپٹا ہوا ہے، تم کا بھکاری بنا ہوا ہے، کالا جام کھائیبے چھینا کھائیں گے اور تم کو مٹائیں گے۔ لڑکی والے کے اوپر ظلم کیا جا رہا ہے، ہونا کیا ہے، فلاں کا لڑکا فلاں کی لڑکی اتنا مہر، 2 گواہوں کے بیچ میں قاضی نکاح پڑھانے والا ایجاب قبول کرا دے، تم نے قبول کیا، قبل تو، اچھا ایک بات سن لو، ہر جگہ تو انشاءاللہ، ہاں بغیر انشاءاللہ کے کوئی کام اللہ نے چاہا، لیکن یہ انشاءاللہ نہیں ہے۔ اگر نکاح میں کہو انشاءاللہ قبول کیا، ہاں بالکل لوہا لاٹ، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، اقرار کرتا ہوں زبان سے، تصدیق کرتا ہوں دل سے۔ جہاں تم نے کہا قبول کیا، جیسے کہو قبول کیا، بس اوکے چپل وہی میں نا نفقہ، بیمار ہو جائے بیوی علاج، جتنا کچھ ہے لبلی لبلا، مطلب سب قبول کیا۔ اب پھنسے ہو۔ نکاح دین کے کاموں میں سے سب سے آسان اگر ہے تو کیا ہے، بولو نکاح، کچھ خرچے نہیں، دین کے کام سب سے آسان کیا ہے، اب آج کیا ہے، نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا، بوجھ بنا دیا۔ بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج کل شادیاں بہت ہو رہی ہیں۔ مسلمانوں اگر تم نکاح کو آسان کر دو، نکاح کو مشکل نہ بناؤ اور نکاح کو آسان کر دو، کوئی لڑکی غریب سے غریب جو گھر میں بغیر نکاح کے بیٹھی نہ رہے، اگر نکاح کو آسان کر دیا جائے تو جہیز کا مطالبہ ہو رہا ہے، جہیز کا مطالبہ، بارات، جہیز، اتنی گاڑیاں آئیں گی، اتنے باراتی آئیں گے، باراتیوں میں سے ہمارے 20 آدمی اسٹینڈر ہوں گے، اسٹینڈر مطلب بدتمیز ہوں گے، حرام خور ہوں گے، 20 آدمی ذرا ان کے لیے ذرا ہاں ناشتہ ذرا الگ قاعدے کا انتظام کر لینا، نیک پال صاحب ہوں گا، وکیل صاحب ہوں گے، ارے جان جاؤ بابو جی ہوں گے، جتنے بدتمیز وہی ہیں سب ساتھ میں، وہ سب اسٹینڈر ہوں، وہ سب وی آئی پی ہیں۔ ہوگا کیا، نے قبول کیا،
یہ قبول کیا میں سب ہے بعض سنو حضرات صحابہ کرام کے نکاح بعضوں کو تو ایسا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کو خبر نہیں ہے، نبی کو خبر نہیں ہے اور نکاح ہو گیا۔ بعد میں اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا جاؤ ولیمہ کرو۔ کم خرچ والا نکاح برکت والا نکاح ہے، کم خرچ کیا جائے تو برکت والا، وہ نکاح میں برکت ہے جس میں کم خرچ ہو۔ برکت والا نکاح، نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور ہنگامہ، نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور ہنگامہ، نہ شہنائی نہ نکارا، نہ دبتی اور نہ دمامہ، نہ رنگا رنگ پوشاک، نہ کنگن تھا نہ صحرا تھا۔ عورت منہ چھپائے، انہوں منہ چھپائے ہیں، نہ دیکھے ہو آپ کے ادھر نہ ہے، ہمارے ادھر بہت ہے۔ دولہا صاحب پھولے جاتے ہیں، اب بند ہے، اللہ جانے کی ایک آنکھ نائی ہے، کانے ہیں کا عورت منہ چھپائے، اپنا چہرہ عورت چھپائے، مرد ہو تو مرد والا چہرہ ہو، مرد ہم کو دیکھو۔ نہ کوئی باجا گاجا تھا، نہ کوئی شور ہنگامہ، نہ شہنائی نہ نکارا، نہ دبتی اور نہ دمامہ، نہ رنگا رنگ پوشاک، نہ کنگن تھا نہ صحرا تھا۔ کس کا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح اللہ کے نبی کی بیٹی فاطمہ کے ساتھ ہوا۔ کیا ہوا بتاؤ؟ منگنی منگنا ہوا، چوتھی نے بولا ہو آپ کے ادھر نہیں ہے؟ ہاں یہ ہے کہانی، یہ ہے کہانی بھیا، چوتھی کتنے بار آدمی وہ ہم کا نپٹا، ہم کا نپٹاؤ ضرور ہے ان کی تیسی۔ چلو چلو ہمیں چلاؤ، آج چوتھی ہے، لوگ کا نپٹایا ہوا جائے۔ نہ رنگا رنگ پوشاک، نہ کنگن تھا نہ صحرا تھا، وہی تھے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا، وہی تھے شاہ مردہ اور وہی مردانہ چہرہ تھا۔ جس کو منہ چھپانا چاہیے اس کا چہرہ کھلا ہے، بولو جس کا کھلا ہونا چاہیے وہ بند کیے ہے۔ ہم دولہا ہوئی دولہا ہے، مکنا کی بندش چڑھا سر پہ صحرا ہے، مکنا کی بندش چڑھا سر پہ صحرا، اور لباس ایسا پہنا کہ لگتا ہے مہرا۔ بہو کے ہاتھ لال ہے، ہمرو ہاتھ لال ہے، جان جاؤ۔ بہو کے پیر، ہمرو پیر لال ہے۔ دیور بھوج کے لیے کیا ہے؟ زہر ہے۔ بھابھی مہندی لگاوت ہے، بھابھی آپ کے ادھر نہیں ہے، سب ہے؟ ارے بھیا واہ، یہ سب کو ہے لگا عورتوں کو شادیوں میں اور گیت گانا ہے حرام، اور غیر کو
اپنی سنانا ہے حرام، اور غیر کو آواز کا اپنی سنانا ہے حرام، اور مبارک جان کر پھر رت جگا کی رات میں عورتوں کو جاگنا گانا بجانا ہے حرام۔ ساری رات دبڑک 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 چھنک چھنک جھنک جھنک۔ قرآن پڑھنے کو کہو تو نیند لگ رہی ہے، نماز پڑھنے کو کہو چلو باجی سو جائے، نہ نماز سے مطلب عشاء پڑھو، مغرب عشاء فجر، رات بھر دبڑک 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 چھنک 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 چھنک۔ ڈھول بجانے والی عورت پہ لعنت، گانا گانے والی عورت پہ لعنت، بازاروں میں بے پردہ گھومنے والی عورت پہ لعنت۔ بناؤ سنگار کرے جو عورت غیروں کو دکھانے کے لیے، مردوں کو دکھانے کے لیے، نامحرم لوگوں کو دکھانے کے لیے جو عورت بناؤ سنگار کرے، خوشبو لگائے، تیل لگائے، بن ٹھن کر کے گھر سے باہر نکل پڑے کہ ہم کو جو لوگ دیکھیں، ہم کو جو لوگ دیکھیں وہ یہ کہیں کہ ہاں ہے بڑی بڑھیا۔ ایسی عورت جہنم میں جائے گی، شرم و حیا والی عورت جنت میں جائے گی۔ عورت کا زیور کان کا بندہ نہیں ہے، عورت کا زیور ہاتھ کی چوڑیاں نہیں ہے، عورت کا زیور پیر کی پائل نہیں ہے، عورت کا زیور ہے شرم و حیا، شرم و حیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں حضرت کی اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو گھر میں قرآن پڑھ رہی تھی۔ کوئی گھر میں سوراخ تھا، آواز باہر جا رہی تھی، قرآن پڑھ رہی تھی۔ ہم سب کی اماں امت کی مائیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، یہ نہیں کہا عائشہ عائشہ قرآن آہستہ پڑھ لے، تیری آواز باہر جا رہی ہے، حالانکہ گانا نہیں، کوئی بات نہیں، اللہ کا قرآن تلاوت کر رہی تھی حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مبارک ہاتھوں سے مٹی اٹھائی، مٹی کا ڈھیلا اٹھایا، سراغ میں سے جس میں سے آواز باہر جا رہی تھی اس میں سے ٹھونس ٹھونس کر کے بند کر دیا۔ عورت کی آواز باہر بولو ہو، عورتیں باہر ہو تو جس کو اندر رہنا چاہیے وہ باہر ہے، جس کو اندر رہنا چاہیے وہ باہر ہے، جس کو باہر رہنا چاہیے وہ اندر ہے۔ آپ ادھر پتہ نہیں، ہمارے ادھر ایک صاحب ہیں، ان کی شادی نہیں ہوئی اور شادی ہو گئی تو 1 سال 6 مہینے کے بعد ملاقات ہوئی، کہا السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ کہا مطلب اللہ کا ہم نے کہا شادی وغیرہ آپ کی ہوئی؟ ارے کہا 6 مہینے تو ہو گئی شادی کے۔ تم نے کہا چلو بھائی بہت اچھی بات، کیا ہو رہا ہے آج کل؟ ارے کہا ماں صاحب ہو کیا رہا ہے، آپ لوگ کی دعا رہا ہے، اللہ کا شکر ہے۔ تم نے کہا چلو ہم کون دعا مانگ رہے بھیا، کیا کر رہے ہو؟ تو کہنا بیوی ہماری ادھیاپکا ہے، ماسٹرائن ہے، وہ پڑھاتی ہے۔ تم نے کہا اچھا اچھا تو مطلب وہ کماتی ہے؟ آپ کہا تو ہاں بڑے فرق کہتا ہے، بیوی کمائے مرد کھائے، بیوی کمائے شوہر کھائے، مرد ہو تو مرد، مہرا ہو مہر تم ادا کرو۔ ارے بولو ہے مہر، بیوی کا نان نفقہ خرچہ، بیماری، سارا کا سارا خرچہ تو شوہر کے اوپر ہے۔ ہاں شوہر اگر اپاہج ہے، مطلب 4 پیسے لگا ہے، بالکل کمانے والا کوئی نہیں ہے، وہ ایک بات الگ ہے، لیکن ابھی شادی ہوئی ہے
اور بیوی پڑھانے، تو ہم نے کہا کہاں پڑھانے جاتی ہے؟ کہا صاحب یہاں سے 7-8 کلومیٹر دوری پہ اسکول ہے، پڑھانے جاتی ہے۔ تم نے کہا بھیجنے جاتے ہوگے، اس کے بعد آپ بلانے جاتے ہوگے۔ ارے کہ ایک دن ہو تو بھیجا میں، بلا لا میں، تم نے کچھ سواری سے؟ کہ میں مطلب سواری بھی نہیں چلتی، بے سیٹ ہے، بے سیٹ ہے۔ تو ہم نے کہا تم بے سیٹ ہے ہو؟ تو کہنے لو آپ ایسی بات کر رہے ہو؟ ہم نے کہا بات صحیح کہتے بھیا۔ ہم نے کہا پھر کیسے پڑھانے جاتی ہے؟ تو پیدل۔ پیدل بھی میں عجیب بات، نہ بھیجنے جاتے ہو، نہ سواری چلتی ہے، نہ مطلب پیدل جاتی، پھر کیسے؟ تو اس نے کہا کہ بتا دیں۔ ہم نے کہا یہ تو بتائیے کیسے؟ تو کہا ہمارے گاؤں کے بغل میں ایک گاؤں ہے، ایک ماسٹر صاحب ہیں، وہ بھی وہیں پڑھاتے ہیں، انہی سے بات طے ہو گئی ہے۔ اب جان جاؤ آگے۔ انہی سے بات طے ہو گئی کہ آپ ادھر سے آؤ۔ وارے مسلمان، وارے مسلمان، کمائی کھا رہے ہو بیوی کی نا؟ بیوی کمائے ہم کھائے، بیوی کمائے شوہر کھائے۔ جس کو اندر رہنا چاہیے وہ باہر ہے، جس کو باہر رہنا چاہے وہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی فاطمہ نے حضرت علی سے کیا کہا؟ کہا اے علی میرا انتقال دن میں ہو، موت دن میں آئے تو جنازہ رات کو اٹھانا، رات کو اٹھانا کیا مطلب؟ کہا میرا چہرہ یا مصطفیٰ نے دیکھا یا مرتضیٰ نے دیکھا ہے، مصطفیٰ اور مرتضیٰ کے سوا کسی نے میرا چہرہ نہیں دیکھا۔ میں چاہتی ہوں میرے جنازے میں کسی کی نگاہ نہ پڑنے پڑے۔ مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، مومنوں سے حق تعالی حشر میں فرمائے گا، اپنی نظروں کو جھکا لو آ رہی ہے فاطمہ۔ پرسرات پھر جب نبی کی بیٹی فاطمہ گزرنے کا وقت آئے گا، اعلان ہوگا اے نبیو، صحابہ کرام اپنی نگاہوں کو جھکا لو، نبی کی بیٹی فاطمہ پرسرا سے گزرنے جا رہی ہے۔ پردے کا ڈنکا بجے گا، اعلان ہوگا اپنی نگاہوں کو جھکاؤ، نبی کی بیٹی فاطمہ پرسرا سے گزرنے جا رہی ہے۔ یہ ہے پردہ۔ اب پردہ ایک بیان کیا کہ پردہ فرض ہے، تو ایک آدمی جاہل آگے بیٹھا ہے کہ ماں صاحب پردہ فرض، ہم نے کہا تک تابے کا تو حرام ہے۔ تم نے کہا حرام کا مطلب کر لو، جو ہم لوگ شادیوں میں وہ چلاتے ہیں پردہ، شادی میں لگاتے ہیں پردہ، آبے بتاؤ فرض ہے، آبے بتاؤ گناہ ہے۔ ہم نے کہا عجیب ڈھکن آدمی ہو یار، ہمیں وہ پردہ بتا رہا ہوں کہ عورتوں کا پردہ۔ اچھا اچھا اچھا، مطلب کی باتیں بڑی جلدی یاد آتی ہیں۔ سن لو پردہ فرض ہے، کہاں پہنچ گیا؟ تو عرض کرنے کی بات ہے کہ شادیاں ہم آج جو کر رہے ہیں، یہ شادیاں ہماری مہنگی ہو گئی۔ اللہ کے نبی کے زمانے میں زنا مہنگا تھا، نکاح سستا تھا۔ آج زنا سستا ہو گیا، نکاح مہنگا ہو گیا۔ نکاح کو ہم نے مشکل بنا دیا۔ طے کرو کہ انشاءاللہ بارات ختم۔ کوئی مولانا یہ تو نہیں ہو پائے گا، آپ بتا جو سن لے بھائی، ہونے والا نہیں۔ بارات جانا پڑے تو زیادہ سے زیادہ 10، آگے بس۔ اب بس ہوتی ہے کہانی ایک، جتنی گاڑیاں ہوئے بارات میں سب ایک کلر کی ہوئے، جائلو ہیں تو سب جائلو ہیں۔ ہے نہیں ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ابھی الو کے ڈھکن، یہ بھی کہہ دے جتنے باراتیاں ہوئے سب ایک کالے نہ ہوں، کرتا پیجامہ والے نہ ہوں، کھڑے کھڑے پیشاب کرنے والے ہوں۔ باراتی جتنے آوے داڑھی والے نہ ہوں، تو داڑھی والے اب تو اگر داڑھی رکھ لو اور نکاح نہ ہوا ہو، شاید اللہ کا کوئی نیک بندہ ہو کر دے، الگ بات ہے، ہیں لوگ، لیکن بہت کم لوگ ہیں۔ اگر داڑھی رکھ لو شادی نہیں ہوئی ہے یا گھومو
ढूंढो रिश्ता और पूरे सीतापुर जिला में ढूंढो। हाँ पहले तो कहीं आओ और जब जाओगे औरतें जब देखती हैं ना, औरतें जब देखोगे खाता पीता तो बढ़िया है, मकानों बढ़िया है, ट्रैक्टर भी है, गन्ना बढ़िया लगा है, कारोबार बढ़िया है, खेती सब तो बढ़िया है बाजी। हम तो कहते बिटिया जिंदगी खराब ना करो। अल्लाह दीने अल्लाह कहूँ लगई है तो कन कहा सब तो बढ़िया है, बढ़िया है ना। देखा था बाबा बना, बाबा बना है। बिटिया जिंदगी खराब ना करो। आजकल की कॉलेजों में पढ़ने वाली लड़कियां हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं, हीरो टाइप का लड़का तलाश करती हैं। आगे बड़े बड़े बाल हो, पीछे छोटे छोटे बाल हो, आगे झौरा पीछे खौरा। जब मकान बनाओ तो छज्जा नहीं निकलता है। अरे मकान बनाओ तो आगे छज्जा, आपको नहीं निकलता है। हम जो बनाते हैं लोग निकलता है छज्जा, मकान में छज्जा। अभी लड़के छज्जा निकालने सर में ना देखे छज्जा, अल्लाह जाने कहाँ पैदा होगी। नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का नाम आया तो झूम गए, नबी का काम आया तो घूम गए। नाम आया झूम गए, काम आया घूम गए। मेरे मुस्तफा जो लाए वो पयाम आखरी है। मेरे मुस्तफा जो लाए वो पयाम आखरी है। जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखरी है। जो नबी पे मेरे उतरा वो कलाम आखरी है। कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे, कौसर के आशिकों से सरकार ये कहेंगे। मेरे जान सारो पी लो, मेरे जान सारो पी लो, ये जाम आखरी है। जान सारो को जाने सारे छज्जा वाले इन नबी की सुन्नतों को मिटाने वाले। अगर तुमको नहीं मालूम है, नहीं इल्म है, उलमा से पूछो, हाफिज मोनी साहब से पूछ लो, और मौलाना आसिम साहब के बाद नंबर ले लो, फोन करो। वहाँ साहब हम बाल रखाना चाहते हैं, हम कैसे बाल रखाएं, बताओ सुन्नत वाले बाल बताओ। आप बताओ वहाँ साहब, हम वैसे बाल रखाएंगे ताकि 100 भी पूरा हो जाए और नबी की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। आम की आम और याद करो नबी की सुन्नत, नबी की सुन्नत याद करो। हमारे बाल होंगे तो सुन्नत वाले होंगे। ये छोटे बाल रखाना हराम है। ये छोटे बाल और बड़े बाल, छोटे हो तो सब छोटे करो, बड़े हो तो सब बड़े करो। आगे बढ़े पीछे खौरा है, खौरा निकला, दाना निकला, दाना कहाँ पैदा हो भैया। जन्नत में जाओगे, जन्नत मेरे बप्पा के हो जाओ जन्नत। जन्नत वाला अमल नहीं है, सुन्नत वाला ना लिबास है, ना सुन्नत वाला चेहरा है। तो अर्ज कर रहा था कि दाढ़ी रख लो और निकाह ना हुआ हो, अल्लाह का कोई नेक बंदा हो, दीनदार। बाल लोग तलाश करते हैं भैया दाढ़ी वाला चाहिए, को बताओ यार दाढ़ी वाला लगा। और बाबा लोग आने परम साहब हो, ऐसा बताओ। एक जगह फंस गया मामला। एक साहब ने लड़की की शादी किया और जब वो लड़की को रुखसत किया, ससुराल गई और शौहर से मुलाकात हुई, तो शौहर के चेहरे पे दाढ़ी। अब वो लड़की
میرا 2-1 دن وہاں رہی، کئی بار جب میکے والے آئے بلا لے گئے، دوبارہ بھیجنا ہوا تو لڑکی نے انکار کر دیا کہ نہ جی کیا بات ہے، بابا بنا ہے، بابا بھالو ہے، ہاں داڑھی والا۔ لوگ جب بلانے آئے تو لڑکی نے انکار کیا، گھر کی عورتوں نے سمجھایا، پڑوس کی گاؤں کی عورتیں آ گئی، سمجھایا ارے بٹیا تو داڑھی کا ہوتا ہے، لیکن لڑکی نہ کے علاوہ ہاں نہیں۔ 1 ہفتہ تک معاملہ چلتا رہا، رگڑا لگا رہا، لیکن لڑکی نہ کے علاوہ کہ لڑکی نے کہا کہ جائیں گی لیکن یہ داڑھی مڑائی دے، چلی جائیں گے، اور داڑھی نہیں منڈائیں گے نہیں جاؤں گے۔ بڑا معاملہ تو ہوا کہ اتنا شادی میں خرچ کیا ہے اور لڑکی انکار ہے، اب بتاؤ ہم کریں کیا؟ اس علاقے میں مولوی صاحب رہا کرتے تھے، بوڑھے مولوی صاحب تھے، تو وہ بیچاروں کو خبر ملی تو آئے کہ بھائی کیا معاملہ ہے، آج 1 ہفتہ سے بڑا معاملہ آپ کے یہاں چل رہا ہے، سنا کچھ؟ تو کہا رہے کہ مولوی صاحب حال نہ پوچھو، کوئی بات بتاؤ، کیا بات کریں، تم تو آپ سے کیا تم سے کچھ ہونا ہمانا ہے؟ تو کہیں بتاؤ تو یار، تو بتایا کہ لڑکی کا نکاح کیا ہے، اور جہاں پہ نکاح کیا ہے تو داماد صاحب کے چہرے پہ داڑھی ہے، اب وہ بھیا ہم نے کر دیا، وہ لڑکی جانے کو تیار نہیں، کہیں بس، کہیں ہاں بس، کہیں کوئی اور بات، کہیں کوئی اور بات نہیں، بس اتنی بات ہے، کہیں بس ہاں، کہیں کوئی اور بات، کہیں کوئی بات نہیں یار، اب ایسے حل ہوئی 5 منٹ کا کام ہے، 5 منٹ میں حل ہو جائے گا، 1 ہفتہ تو یہاں رگڑا لگا ہوا ہے، اور لڑکی انکار کر رہی ہے، اور 5 منٹ میں ہاں، وہ لڑکے کو بلایا اور الگ مولوی صاحب لے گئے اور کہا کہ تم سے اتنا کہنا، تمہیں اتنا کہنا ٹھیک ہے، تم کو اگر منڈا پسند ہے تو ہم کو منڈی پسند ہے، ہم بھی منڈائیں تم بھی منڈاؤ، ہم کو منڈی عورت پسند ہے، بلاؤ۔ یہ بات جب وہ لڑکی کے پاس پہنچی، اچھا یہ بتاؤ عورت کی زینت، ارے بال نہیں ہے، ایک اور بڑی حسین و جمیل ہو، بڑی خوبصورت ہو، لیکن وہ منڈی ہوئے، دیکھیو، ارے آنکھ بڑھ دیکھیو تو اتنا کام کر بے، منڈی عورت، شوہر نے کہا ٹھیک ہے بھائی ہم داڑھی منڈا دیں گے، ہم داڑھی منڈا میں اور یہ سر منڈا، ہم منڈا یہ منڈی۔ لڑکی تک یہ جب بات پہنچی تو اس نے کہا یہ تو یہ کہاں ہو پائے گا، ہم جا سکتی ہیں لیکن منڈا نہیں سکتی۔ عورت کی خوبصورتی، عورت کا حسن، عورت چاہے بالکل لال ٹماٹر ہوئے، ٹماٹر بالکل لال ٹماٹر، اور منڈی ہوئے، منڈی کا ادیا، غلط کہتا ہوں، کون پسند کرے گا؟ اے مسلمانوں، منڈی عورت ہے، ہم پسند نہیں کریں گے، اور ہم منڈے ہوں گے تو ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کب پسند کریں گے؟ ایک سنت ایسی ہے جو قبر تک ساتھ میں جائے گی، غسل دیا جائے گا سنت ساتھ، کفن دیا جائے گا سنت ساتھ، نماز جنازہ پڑھی جائے گی سنت ساتھ، قبر میں اتارا جائے گا سنت ساتھ۔ وہ کون سی سنت ہے بولو؟ رکھ لو یار، جنت میں داڑھی نہ ہوئی ہے، جنت میں داڑھی، اور ہوا ہورے کتنی ملیں گی؟ 72 داڑھی، یہ 100 اللہ جنت میں پورا کریں گے، یہ ایک عورت ملی ہے، یہ بیوی تو سب پورا صاحب کی ہو۔ ارے یار رات میں بچہ سویا، 12-1 بجے رات میں بچے کو جب بھوک لگی اور دودھ پینا چاہتا ہے تو چہرے پہ ہاتھ پھیرتا ہے، اور بچے کی یوں نہ پتا کہ ابا ہو کہ اماں، ادھرو صاف ہے ادھرو صاف ہے۔ مولوی صاحب تھے، وکیل صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے جو کچہری میں ملاقات کرنے گئے تو وکیل صاحب نے کہا مولوی صاحب کل ماں صاحب جو کوارٹر پہ آنا، مکان پہ آنا، تو بات ہوئی، بھیڑ بھاڑ یہاں زیادہ ہے، اور
آپ کہاں تک بیٹھو گے؟ وہاں سب وہ چلے گئے. صبح صبح وکیل صاحب کے مکان پہ پہنچ گئے, بات کی, اور وکیل صاحب ذرا مکان سے نکلے باہر تخت میں برآمدے میں بیٹھ گئے اور گود میں بچہ لے کر نکلے. وہ بچہ, وہ مولانا صاحب بات کر رہے ہیں اور وہ بچہ مولانا صاحب کے گود میں آ گیا اور مولانا صاحب کے داڑھی پہ ہاتھ مارنے لگا ایسے. بچہ اسے کیا پتا. تو بات کرتے 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 وکیل صاحب نے کہا ارے مولانا صاحب دیکھو ہمارا بچہ آپ کے داڑھی سے کھیل رہا ہے, آپ کے داڑھی سے ہمارا بچہ کھیل رہا ہے. یہ کھلونا یہ بازار میں نہیں ملتا ہے, مارکیٹ میں نہیں ملتا ہے, دکان پہ یہ کھلونا ہے. یہ کھلونا بچہ دیکھو آپ کے داڑھی سے میرا بچہ کھیل رہا ہے. مولانا تھے. دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے, دنیا کے ہر سوال کا جس میں جواب ہے, ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے, ہم سب کے پاس ایسی مکمل کتاب ہے. اللہ والوں کو کل اللہ ہی عطا کرتا ہے. مولانا صاحب نے جو جواب دیا تو وکیل صاحب کے دانت کٹے ہوئے. پھر اصل میں وکیل صاحب یہ جو بچہ بار بار داڑھی پہ ہاتھ مار رہا ہے, اصل میں بچہ یہ کہتا ہے ہائے ابا کہاں تھے, ہائے ابا کہاں تھے, ابھی تک تو اماں جان جاؤ, ابھی تک اماں, ہائے ابا کہاں تھے, ابا کو تو آج دیکھا ہے. وکیل صاحب نے کہا مولانا صاحب ارے بھائی 4 بار آپ نے کہا تو ایک بار ہم بھی تو جواب دیں آپ کو. اماں نہ بنو ابا بنو. بنو گے انشاءاللہ, پہچان بنو گے. ہاں دور سے دیکھنے والا یہ کہہ دے غلامان محمد ہے. سر پہ ٹوپی اور چہرے پہ ہاں ٹوپی اور داڑھی, ٹوپی اور داڑھی. ادھر نکلے السلام علیکم, السلام علیکم, بس میں, ٹرین میں, بازار میں, کچہری میں, بازار میں, کہیں السلام علیکم, السلام علیکم. اب یہ نہیں پتا ہے کہ جان جاؤ تو طے کرو کہ انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم غلام بنیں گے اور غلامی والی ہم زندگی گزاریں گے اور غلامی میں موت آ جائے اور غلامی میں قیامت میں انشاءاللہ حشر ہو جائے گا, ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا. تو طے کرو کہ انشاءاللہ شادیاں جو ہم کریں گے وہ نبی کے ہم طریقے میں کریں گے. تم کرو گے انشاءاللہ. شادیوں میں خرافات, رسم و رواج, غیروں کے طریقے, باپ داداؤں کی رسمیں, یہ سب نکالو اور نبی کا پیارا طریقہ لاؤ. پھر انشاءاللہ دیکھو سکون کیسے ملتا ہے. اور برکت والا نکاح یہی برکت والا نکاح ہے جس میں کم خرچ ہو, ہلا گلا نہ ہوئے. اب تو بینڈ باجا بجاتا ہے, وہ ڈی جے بج رہا ہے, چھنک چھنک دبڑک 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 دبڑک, کوئی ڈانس کر رہا ہے, کوئی مٹک رہا ہے. مٹکت دیکھا, مٹکت 10-12 لڑکے مٹکت ہیں اور کوئی ڈانس کر رہے ہیں. اور ایک صاحب ادھر دیکھو ویڈیو بنا رہے ہیں, دلہا عباسی کا تو ویڈیو, نکاح ہو رہا ہے تو ویڈیو, نکاح ہوا تو ویڈیو, اور گھر سے بارات نکلے تو ویڈیو, اور رستم تو ویڈیو. سب بدتمیزی تو ہوئی ہو, غلط باتیں ہیں. طے کرو کہ انشاءاللہ ہم رسموں کو نہیں کریں گے, ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیارا طریقہ زندگی میں داخل کریں گے. پھر انشاءاللہ کامیابی آپ کے قدموں کو چومے گی. اور عرض کرنے دعا ہونے جا رہی ہے. عرض کرنے کی بات ہے, یہ مدرسے کا جلسہ ہوا. آپ حضرات میں گزارش ہے, یہ مدرسے کی باؤنڈری نہیں ہے. حافظ مونی صاحب پڑھا رہے ہیں, ماشاءاللہ بڑی محنت کر رہے ہیں. اور گاؤں کے لوگوں سے بھی گزارش ہے, آپ حضرات سے بھی گزارش ہے, بھائی مدرسے کی تو آپ کی توجہ ہونا چاہیے. یہ مدرسے
یہ مدرسے ہماری بقا ہیں، مدرسے باقی ہیں، ہم باقی ہیں۔ مدرسے نہ ہوں گے کوئی امام نہ ہوگا، مؤذن نہ ہوگا، نکاح پڑھانے والا نہ ملے گا، جنازہ پڑھانے والا نہ ملے گا۔ یہ مدرسوں کی برکت ہے۔ یہ علماء کی تعداد دیکھ رہے ہو، یہ حاجی و نمازی دیکھ رہے ہو، یہ مسجدیں آباد کرنے والوں کو دیکھ رہے ہو، اور مدرسوں میں پڑھانے والے، یہ مدرسوں کی برکت ہے۔ ہر دل میں سمائی ہے تصویر مدرسے کی، چھائی ہے فضاؤں میں تنویر مدرسے کی۔ عالم ہو یا حافظ ہو، مفتی ہو یا قاری ہو، ابدال کتب سب ہے جاگیر مدرسے کی۔ ابدال کتب سب ہے جاگیر مدرسے کی۔ ہر دل میں سمائی ہے تصویر مدرسے کی۔ چھوٹے چھوٹے بچے جاتے ہیں، دیکھو اگر 80 حافظ جی نے کہا 80 بچے پڑھ رہے ہیں، 80 بچوں میں سے آپ کو پتا نہ ہمیں پتا کون سا بچہ ولی ہوگا، کون بچہ محدث ہوگا، کون بچہ عالم بن جائے گا، کون بچہ قاری بن جائے گا۔ بچوں کی مستقبل کو برباد نہ کرو۔ ماں باپ جو بڑی ذمہ داری ہے۔ بابا ہمارا لڑکوں نہ پڑھ پائی، ہم جانی تھے یہ پہلے کا نہ غلط بات۔ میں مدرسے کے ٹائم میں کسی بچے کو گھومنے نہ دو۔ اور یہ مدرسے ہماری بقا ہیں۔ مدرسہ اللہ، مسجد اللہ کا گھر ہے تو مدرسہ رسول اللہ کا گھر ہے۔ یہ وہ مدرسہ جہاں سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے پڑھا ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابہ کرام، اصحاب صفہ دین کی باتیں سیکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ صحابہ صفہ کا چبوترا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی باتیں بتاتے تھے۔ یہ مدرسے ہیں، یہ معمولی نہیں، ان کو ہلکے میں آپ نہ لیجئے۔ یار مدرسہ کہاں ہو ہے، کمائے کھائے سب دھندہ بنائے۔ ہم ایک مدرسے میں پڑھاتے تھے، 15 سال پڑھایا گئے ایک گاؤں میں چندہ کرنے، تو بوڑھی اماں دروازے پہ کھڑی، تو ہم نے کہا اماں مدرسے کا چندہ دے دو۔ تو بوڑھی اماں کیا کہتی ہیں؟ بوڑھی اماں کہتی ہٹا کٹے سے گھوم رہے ہو، اماں نہیں پاتے ہو؟ تم نے کہا مدرسہ چندہ، اماں مدرسہ چندہ، اللہ یعنی بوڑھیا بھیج رہا ہے۔ تو بار بار ہم مدرسہ کہیو، بار بار وہ جواب دے کہ ہٹا کٹے سے گھوم رہے ہو، کما نہیں پاتے ہو، کما نہیں پا رہے ہو۔ اچھا یہ بتاؤ، یہ رسید آپ کا دے دیا جائے، آپ کا رسید دے دیا کہ جاؤ آئے آپ چندہ کہہ لو، اور کوئی یہ بات اگر کہہ دے کہ ہٹا کٹے سے گھومت ہو، ہمارے ہو نہ پاؤ، تو اتنا ٹمپر ہے تمہیں، ٹمپر آئے گا یا تو مار کر کے آؤ گے، یا تو مار کر کے آؤ گے، یا تو برداشت کر کے چلے آؤ گے، اور کہ لو حافظ جی یہ رسید پکڑو، مدرسہ چاہے بھار میں جائے۔ ابے ان کا ہم چندہ میں ہم کا ہٹا کر کے گھومے تو کمائے لو، ہم اپنے یہ علماء آئے ہیں در در ٹھوکریں کھا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، چندہ بھی کرتے ہیں۔ جائے ایک بات اور ہے، آپ گھر میں روز سو، آپ گھر میں رہو روز، حافظ جی ہفتم چلے جاتے جو روز گھر جاؤ کرتے ہیں، روز گھر جاتے ہیں، بتاؤ روز گھر میں بتاؤ روز گھر، ارے تم روز گھر میں سو یکو دن سو بیچارے، روز گھر حافظ جی ایسے پڑھائی جاؤ، ایسے پڑھاؤ گے تو سب سے بڑھیا۔ ایک صاحب نے کہا یہ مولانا صاحب ایسا کوئی مولانا حافظ بتاؤ کہ وہ گھر نہ جائے، وہ گھر نہ جائے۔ تو ہم نے کہا بتا دی بھیا، تو وہ ناسی ہوئی،
وہ نحسی ہوئی نحسی، کیونکہ لڑکا بچہ بیوی اولاد کوئی نہ ہوئی ہے وہی کرنا جائے گا۔ اور یا ہم بتائیے ایک لے آؤ لکڑی، ساکھو کی لکڑی لے آؤ اور بڑے ہی بلائے لاؤ فرنیچر والے کا، تو یہ بنا دو امام، یہی نماز پڑھاؤ بچے پڑھاؤ تاکہ وہ نہ کھائے نہ گھر جائے۔ نہ گھر جائے اور نہ کھانا مانگے، توبہ ہے نہ غلط باتیں ہیں۔ آپ کے بچے ہیں ان کے بچے ہیں، آپ کی بیوی ان کے بیوی ہیں، اور بیوی تو ہر جمعرات کو انتظار کرتے کہ آج آوت ہوئی ہیں۔ جیسے مولانا مدرسہ والے ہیں، ہر جمعرات جیسے آوت ہے بس یہ بھاگت ہے وہ ہمت ہے ادھر۔ ہاں ہوتا ہے، ہونا بھی چاہیے، کوئی حرام گناہ تھوڑی ہے، اور تم روکے ہو، تم خود کہہ دو حافظ جاؤ، حافظ گھر جاؤ، آپ نماز پڑھائے دو جمعہ کے جاؤ، جمعہ کی چھٹی ہے آپ سنجے کی چھٹی کر دو، آپ گھر جائیے، روکو نا، یہ غلط بات ہے۔ تو طے کرو کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم مدرسے کو چلائیں گے، چلاؤ گے انشاءاللہ، مدرسے کو ہم باقی رکھیں گے، کرو گے انشاءاللہ، بچوں کو پڑھائیں گے، کرو گے انشاءاللہ۔ آؤ کچھ جیب سے نکال دیا جائے، آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالو، جو نکل آوے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مدرسہ ہے، ماشاءاللہ، اللہ قبول فرمائے۔ یہ مدرسہ انوار العلوم کا چندہ ہے، آپ نے جو میرے ہاتھ میں ہے، میرے ہاتھ میں میں بھی دے رہا ہوں، اور آپ حضرات سے گزارش ہے تھوڑا تھوڑا جس سے جو کچھ ہو سکے جیب میں ہاتھ ڈالو، جو نکل آوے۔ یہ مدرسے معمولی مدرسے نہیں ہیں، آؤ کچھ حق ادا کر دیا جائے مدرسے کا، کچھ دے دیا جائے مدرسوں میں۔ ہماری مائیں اور بہنیں بیٹھی ہیں، چھوٹے بچوں سے وہ بھی پہنچا دیں، اور بالکل وہ دعا ہونے جا رہی ہے۔ یہ مدرسے معمولی نہیں ہیں، بچے قرآن پڑھیں گے، بچے قرآن پڑھیں گے، بچے کلمہ پڑھیں گے، آپ کو اس کا اجر ملے گا، آپ کو اس کا ثواب ملے گا۔ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، نبی نے فرمایا تم میں بہتر وہ ہے جو قرآن کو پڑھے اور دوسروں کو پڑھائے، جو قرآن کو سیکھے دوسروں کو سکھائے۔ آپ کے پیسے سے بچہ قرآن پڑھے گا، آپ کے بچے سے یہ بچہ، آپ کے پیسے سے یہ مدرسہ چلے گا، آپ کے پیسے سے یہ بچے کلمہ پڑھیں گے، یہ دعا پڑھیں گے، یہ درود شریف یاد کریں گے، یہ دعائیں قنوت یاد کریں گے، یہ کھانا کھانے کی دعا یاد کریں گے، یہ مٹی دینے کی دعا، پیسہ آپ کا ہے، بچہ مٹی دینے کی دعا یاد کر رہا ہے، کھانا کھانے کی دعا یاد کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے بھائی، جلدی جلدی دے دو، یہ مدرسے میں آپ کا پیسہ جا رہا ہے، یہ صدقہ جاریہ ہوگا، ہم قبر میں چلے جائیں گے، یہ مدرسہ چلتا رہے گا، مدرسے پڑھنے پڑھانے والے ہوں گے، ہم قبروں میں چلے جائیں گے، اس کا ثواب ہمیں قبر میں ملتا رہے گا۔ فرمایا جو کھا پی لیا وہ چلا گیا، جو کھا پی لیا وہ تو ختم ہو گیا، اور جو یہ دے دیا وہ بچ گیا، یہ دے دیا یہی تو بچا ہے، جس میں غسل دیا جائے گا، کفن پہنایا جائے گا، اور قبر میں اتارا جائے گا، یہ پیسہ آپ کو وہاں دکھائی دے گا۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں کا جان اور مال جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جان اور مال اللہ نے جنت کے بدلے میں خرید لیا ہے، جان اور مال اللہ کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جنت دینے کی ذمہ داری میری ہے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ یہ سلام پڑھتا ہوں، جو لوگ باقی رہ گئے ہیں، جس کے جیب میں کچھ نہ ہو وہ بعد میں دے سکتا ہے صبح، لیکن بعد میں کوئی دیتا ہوتا نہیں ہے، ہاں بعد میں دیتا ہوتا کوئی نہیں ہے، جس کے جیب میں ہاتھ ڈالو جو نکل آئے آپ دے دیں، 10 روپیہ 5 روپیہ 15 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ جو نکل آئے دے دو، انشاءاللہ یہ کام آئے گا قبر میں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آپ کی ذات سے پایا ہے دو عالم نے